أذان. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون یہ آیات سورہ نور کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کا قول جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی ہیں جو مراد پانے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کا تقوی اختیار کرے تو یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر تو انہیں حکم دے تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے، تو کہہ دے کہ قسمیں نہ کھاؤ، دستور کے مطابق عمل کرو، طاعت در معروف کرو، یقیناً اللہ جو تم کرتے ہو اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔ کہہ دے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، بس اگر تم پھر جاؤ تو اس پر صرف اتنی ہی ذمہ داری ہے جو اس پر ڈالی گئی ہے، اور تم پر بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی تم پر ڈالی گئی ہے، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول پر کھول کھول کر پیغام پہنچانے کے سوا کچھ ذمہ داری نہیں۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا،
جبکہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مئی کے مہینے میں جماعت احمدیہ کے لیے ایک خاص دن ہے، یعنی 27 مئی کا دن جو یوم خلافت کے طور پر جماعت میں منایا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے گو ابھی 3 دن باقی ہیں، میں نے اپنا مضمون رکھا ہے۔ جہاں 26 مئی 1908 کا دن جماعت احمدیہ کے لیے ایک دل ہلا دینے والا دن تھا، بہت سو کے ایمانوں کو لرزا دینے والا دن تھا، بعض طبیعتوں کو بے چین کر دینے والا دن تھا، دشمن کے لیے افراد جماعت کے دلوں کو اور جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا دن تھا۔ تاریخ احمدیت میں دشمنان احمدیت کی ایسی حرکات درج ہیں کہ حیرت ہوتی ہے پڑھ کر کہ کوئی انسان اس حد تک بھی گر سکتا ہے جیسی حرکتیں انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت کی۔ کجا یہ کہ مسلمان کہلا کر اپنے آپ کو رحمت للعالمین کی طرف منسوب کر کے پھر ایسی حرکات کی جائیں، لیکن بہرحال ہر ایک اپنی فطرت کے مطابق اس کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن 27 مئی کا دن پھر اللہ تعالیٰ کی بھی اپنی قدرت چلتی ہے، اس کے وعدے پورے ہوتے ہیں۔ 27 مئی کا دن جماعت احمدیہ کے لیے تسکین اور امن کا پیغام بن کر آیا۔ خدا تعالیٰ کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے وعدے کے پورا ہونے کی خوشخبری لے کر آیا، اور دشمن کو اس کی آگ میں جلانے والا بن کر آیا، اس کی خوشیوں کو پامال کرنے کا دن بن کر آیا۔ بس جماعت احمدیہ کے لیے یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے، اس دن کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ امت مسلمہ کی اکثریت بڑی حسرت سے جماعت کی طرف دیکھتی ہے، بلکہ حسرت سے زیادہ حسد سے کہنا چاہیے دیکھتی ہے کہ ان میں خلافت قائم ہے، اور اپنے میں یہ قائم کرنے کے لیے کئی دفعہ اپنی سی کوشش کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیشہ ناکام رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح حکم اور ہدایت کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ جب مسیح موعود اور مہدی موعود کا ظہور ہوگا تو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر برف کے تودوں پر گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے بھی جانا پڑے تو اس کے پاس جانا اور میرا سلام کہنا۔ پھر آپ نے نشانیاں ہی بتا دیں کہ وہ پوری ہو جائیں تو سمجھنا کہ دعویٰ کرنے والا سچا ہے۔ یہ نشانیاں آسمانی بھی ہیں اور زمینی بھی ہیں، کئی دفعہ جماعت کے سامنے بھی پیش ہوتی ہیں، جماعت مخالفین کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں، اس وقت ان کی وضاحت میں نہیں کروں گا، لیکن نام ماننے والوں کی بدقسمتی ہے
کہ انہوں نے دنیاوی مصلحتوں کی وجہ سے یا نام نہاد دینی علماء کے خوف سے یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر کان نہ دھرنے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ دعویٰ کرنے والے کو قبول نہیں کیا، بلکہ بعض سخت قسم کے ملا جو شدید دشمنی بڑے ہوئے ہیں، ان کے خوف سے حکومتیں اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرستادے کے خلاف نہایت گندی اور مکروہ قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے، انتہائی کری قسم کے ان کے فعل ہوتے ہیں۔ یہ سب جانتے ہوئے کہ زمانہ پکار کر آنے والے کے وقت کا اعلان کر رہا ہے۔ خدا تعالیٰ نشان دکھا چکا ہے اور نشان دکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے کی مخالفت کرتے چلے جا رہے ہیں یہ لوگ۔ ہر مخالفت کے بعد ایک نئے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ڈٹائی ایسی ہے کہ مخالفت چھوڑنا نہیں چاہتا۔ بس اس کو ان لوگوں کی بدقسمتی نہیں تو اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، اس دن کی اہمیت ہے اور اس کا اعلان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشگوئی میں فرما چکے ہیں۔ وہ معین تاریخ کے ساتھ تو نہیں، لیکن آنے والے اپنے عاشق صادق اور مسیح موعود کی بعثت کا پہلے اعلان فرما کر اور پھر خلافت کا ذکر فرما کر آپ نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی۔ بس اس سے زیادہ کس چیز کی اہمیت ہو سکتی ہے جس کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ اس کو اٹھا لے گا اور خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، پھر اس کی تقدیر کے مطابق ایذان رسا بادشاہت قائم ہوگی، جس سے لوگ دل گرفتہ ہوں گے اور تنگی محسوس کریں گے۔ پھر جب یہ دور ختم ہوگا تو اس کی دوسری تقدیر کے مطابق اس سے بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے گا اور اس ظلم و ستم کے دور کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی، اور یہ فرما کر اب خاموش ہو گئے۔ بس پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے بارے میں فرمایا، پھر خلافت راشدہ کے آگے بڑھتے چلے جانے کے قیام کا ذکر فرمایا، جو منہاج نبوت پر یعنی نبوت کے طریق پر آگے بڑھتے چلے جانے والی ہوگی۔ اور دنیا نے دیکھا کہ پہلی 4 خلافتیں جو خلافت راشدہ کہلاتی ہیں، کس طرح دنیا کی جا و عشمت سے دور اور خالصتاً للہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کو ہر آن سامنے رکھتے ہوئے امور خلافت سر انجام دیتی رہیں۔ پھر کس طرح حرف بحرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پوری ہوئی جس میں بعض دوروں میں کم اور بعض میں زیادہ بادشاہت مسلمانوں میں نظر آتی ہے،
کم اظہار رسا اور بعض میں زیادہ اظہار رسا بادشاہت نظر آتی ہے۔ تو خلافت راشدہ کے بعد یہ بادشاہت قائم ہوئی، یہ بات بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوئی۔ ظلم و جبر جو ہے وہ بھی ہمیں ان بادشاہتوں میں دیکھنے میں نظر آتا ہے، تاریخ پڑھیں تو۔ بادشاہت کا دین سے زیادہ دنیا کی طرف رجحان تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس طرح ہمیشہ ہوتا آیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ ایک تاریک دور کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے گا اور ظلم و ستم کا دور ختم ہوگا، اور پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، اور اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ اس حدیث پر غور کر کے ہر انسان دیکھ سکتا ہے کہ خلافت راشدہ کے بارے میں بھی آپ کی پیشگوئی پوری ہوئی، پھر کم اذان رسا بادشاہت، اور پھر اس کے بعد جابر بادشاہت کے بارے میں بھی آپ کی پیشگوئی پوری ہوئی۔ تو پھر اس کے آخری حصے کے بارے میں باوجود سب نشانیاں پوری ہو جانے اور باوجود خدا تعالیٰ کے بھی اس اعلان کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یعنی اور آخرین میں سے بھی، آخرین میں ایک دوسری قوم میں بھی وہ اسے بھیجے گا جو بھی ان سے نہیں ملی، یعنی خلافت علی منہاج نبوت کے سامان اللہ تعالیٰ پھر پیدا فرمائے گا۔ فرماتا ہے وہ العزیز الحکیم، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے فیصلہ فرمایا، جب اس کی رحمت نے جوش مارا، وہ ملوکیت سے مسلمانوں کی رہائی کے سامان فرمائے اور خلافت علی منہاج نبوت قائم فرمائے، تو اس نے ویسا کیا۔ بس ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ جہاں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی، حدیث کی پیشگوئی کے پہلے حصے کی تصدیق کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کو پورا ہوتا ہوا سمجھتے ہیں، وہاں ہم اس کے آخری حصے پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہم اس بات پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یقین اور کامل رکھتے ہیں کہ یہ بات پوری ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ آخرین میں سے بھی لوگ ہوں گے جو پہلوں سے ملنے والے ہیں، جو بھی ان سے ملے نہیں، اس پر ایمان رکھتے ہوئے زمانے کے حالات اور تمام نشانیوں کو پورا ہوتا دیکھتے ہوئے آنے والے مسیح موعود اور مہدی موعود پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ کہہ کر پکارا، پھر فرمایا میرے اور مسیح کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ پھر آخرین منہم کی آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے میں مبعوث ہونے والے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا قرار دیا۔ گویا آنے والا مسیح موعود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو کر آپ کے ذل کے طور پر مبعوث ہو کر نبوت کا مقام پائے گا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ بھی فرمایا کہ آنے والا ان لوگوں میں سے ہوگا، غیر عربوں میں سے ہوگا۔ ایمان کے غائب ہونے اور سریا پر چلے جانے کی نشانی بھی بتا دی، جس کو یہ تمام علماء تسلیم بھی کرتے ہیں کہ اس زمانے میں جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ فرمایا، مسلمانوں کی ایمانی حالت انتہائی کمزور تھی، گویا ایمان زمین سے اٹھ گیا تھا۔ بس یہ نشانی یا نشانوں کا پورا ہوتا بھی دیکھتے ہیں، اور یہ نشانوں کا پورا ہونا بتاتا ہے کہ آنے والا مسیح موعود یقیناً وقت پر آیا۔ یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الخلفاء ہونے کی حیثیت سے اس خلافت کی انتہا تک پہنچے جو منہاج نبوت کا اعلیٰ ترین معیار تھا، یا آپ اس مقام پر قائم ہوئے، فائز ہوئے جو منہاج نبوت کا اعلیٰ ترین معیار تھا۔ اور مسیح موعود ہونے کی حیثیت سے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہونے کی وجہ سے ذلی نبی بھی بنے، اور یوں خلافت کا جو نظام آپ کے ذریعے سے آگے چلا وہ آپ کے طریق پر، جو دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منہاج ہے، اس پر قائم ہے، جس کا کام قرآن کریم کی شریعت کو مسلمانوں میں جاری کرنا، قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا اور کروانا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما بنا کر اس پر عمل کرنا، اور جماعت کو اس کے مطابق تلقین کرنا اور عمل کروانا۔ بس خلافت احمدیہ بھی اسلام کی نشأت ثانیہ میں خلافت راشدہ کا تسلسل ہے۔ پہلے دور کی خلافت کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر ایک مدت گزرنے کے بعد ختم ہونے کی اطلاع فرمائی تھی، اور دوسرے دور کی خلافت کی اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر ہمیشہ جاری رہنے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ لیکن کن لوگوں کو؟ یقیناً ان لوگوں کو جو خلافت کے ساتھ جڑے رہنے کا حق ادا کرنے والے ہیں، تقویٰ پر چلنے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، عبادتوں میں بڑھنے والے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو جماعت احمدیہ میں شامل ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ خلافت احمدیہ سے جڑے رہنے کا حق ادا کرنے والے نہیں ہوتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی تقدیر ان کو جماعت سے باہر کروا دیتی ہے۔ دنیا داری کی خاطر وہ جماعت احمدیہ سے یا تو ویسے علیحدہ کر دیے جاتے ہیں یا خود ہی علیحدگی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ایسے لوگوں کے چلے جانے سے جماعت احمدیہ کی ترقی میں فرق پڑا؟ کبھی روک پڑی؟ ایک کے جانے سے اللہ تعالیٰ ایک جماعت مہیا فرما دیتا ہے۔ خشک ٹہنیاں کاٹی جاتی ہیں تو ہری اور سرسبز ٹہنیاں پہلے سے زیادہ پھوٹتی ہیں۔ بس چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ خلافت کے نظام کو اب جاری رکھنا ہے، اس لیے
اس کی تراش خراش اور نگہداشت کا کام بھی خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب سے پیارے انسان اور نبی کی پیش گوئی کا پاس نہ کرے۔ یقیناً یہ پیش گوئی پوری ہوئی اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوتی چلی جائے گی۔ گو بعض حالات ایسے آتے ہیں کہ مخالفین اور کمزور ایمان والے سمجھتے ہیں کہ اب ختم ہوئے کہ اب ختم ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے تائیدی نشان اس دور سے جماعت کو نکال کر لے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا دل ہلا دینے والا دور تو جماعت پر اس وقت آیا جب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا۔ جیسا کہ میں نے کہا، دشمن خوش تھے اور احمدی پریشان، لیکن حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کو اس کے لیے پہلے سے تیار کر دیا تھا، یہ فرما کر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ میرا وقت قریب ہے۔ لیکن اس بات سے مایوس ہونے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے رسالہ الوصیت میں تحریر فرمایا اور اس یہی کہ پریشان نہ ہو۔ اس میں جہاں اپنے اس دنیا سے رخصت ہونے کی خبر دی، وہاں جماعت کے روحانی، مالی اور انتظامی طریقہ کار کو بھی واضح فرما دیا، اور اس کے قائم ہونے اور ہمیشہ رہنے کی خبر بھی دی۔ فرمایا کہ فکر نہ کرو، میرے سے خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ جماعت کو ترقی دے گا، کیونکہ یہی وہ جماعت ہے جس کی ترقی کرنے اور جس میں خلافت قائم ہونے کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ خدا کا کلام مجھے فرماتا ہے کہ کئی حوادث ظاہر ہوں گے اور کئی آفتیں زمین پر اتریں گی۔ کچھ تو ان میں سے میری زندگی میں ظہور میں آ جائیں گی اور کچھ میرے بعد ظہور میں آئیں گی، اور وہ اس سلسلے کو پوری ترقی دے گا، کچھ میرے ہاتھ سے اور کچھ میرے بعد۔ فرمایا کہ غرض دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے۔ دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں، تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی دوسری قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ فرمایا تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے، جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں میں جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے، اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیراؤ ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا۔ بس اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم گزشتہ 105 سال سے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ جماعت پر مختلف دور آئے، لیکن جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی ترقی کی منزل پر نہایت تیزی سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک ملک میں
دشمن ظلم و بربریت سے سختیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ظلم و بربریت کرتا ہے، تو دوسرے ملک میں اللہ تعالیٰ کامیابی کے حیرت انگیز راستے کھول دیتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ جس ملک میں تنگیاں پیدا کی جاتی ہیں وہاں بھی افراد جماعت کے ایمانوں کو مضبوط فرماتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر جب میں یہ دیکھتا ہوں اپنی ذات میں کہ میری تمام تر کمزوریوں کے باوجود کس طرح اللہ تعالیٰ جماعت کو ترقی کی شاہراہوں پر دوڑاتا چلا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان میں اور ترقی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین مزید کامل ہوتا ہے کہ یقیناً خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہے جو جماعت کو آگے سے آگے لے جاتا چلا جا رہا ہے، اور جس کو بھی خدا تعالیٰ خلیفہ بنائے گا قطع نظر اس کے کہ اس کی حالت کیا ہے، اپنی تائیدات سے اسے نوازتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ خلافت خامسہ کے قائم ہونے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس فعلی شہادت کا بھی اظہار فرما دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی اور آپ کے غلام صادق یہ بات کہ خلافت اسلام کی نشأت ثانیہ کے دور میں دائمی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اور آئندہ بھی یہ نظام اللہ تعالیٰ کے فضل سے جاری رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خلافت سے فیض پانے والوں کی بعض نشانیاں بتائی ہیں جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا نقشہ بھی کھینچ دیا ہے جو خلافت سے فیض پانے والوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب مومنوں کو فیصلوں کے لیے اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یہی ہیں جو کامیابیاں دیکھنے والے ہیں۔ بس یہاں صرف عبادتوں اور خالص دین کی باتوں کا ذکر نہیں ہے شروع میں، بلکہ جیسا کہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ اس میں جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی تفصیل ہے وہاں حقوق العباد کی بھی تفصیل ہے، معاشرتی نظام کی بھی تفصیل ہے، حکومتی نظام کی بھی تفصیل ہے۔ قرآن کریم ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ بس یہاں ان لوگوں کے لیے بھی تنبیہ ہے جو اپنے دنیاوی معاملات اور جھگڑے باوجود جماعت کے نظام کے، جہاں یہ کوشش ہوتی ہے جماعتی نظام میں کہ شریعت اور قانون کو سامنے رکھ کر سلجھائے جائیں، نظام جماعت کے سامنے انکار کرتے ہیں اور ملکی عدالت میں لے جاتے ہیں، خاص طور پر جو آئلی اور گھریلو میاں بیوی کے مسائل ہیں، اسی طرح بعض اور دوسرے معاملات بھی ہیں۔ اور بدنیتی کا ایسے لوگوں کی اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب پہلے انکار کرتے ہیں کہ جماعت میں معاملہ نہیں لایا جائے، اور جب عدالت میں ان کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے یا وہ کچھ نہ ملے جو وہ چاہتے ہیں تو پھر جماعت کے پاس آ جاتے ہیں۔ یہی باتیں ہیں جو کسی کی کمزوری ایمان کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن وہی ہیں جو اپنے معاملات خدا اور اس کے رسول کے فیصلوں کے مطابق طے کرتے ہیں، اور نظام جماعت کوشش بھی کرتا ہے اور اس کو چاہیے بھی کہ ان کے فیصلے خدا اور اس کے رسول کے فیصلوں کے مطابق ہوں۔ یہاں میں نظام جماعت کے اس حصے کو بھی تنبیہ کرنا چاہتا ہوں جو بعض اوقات گہرائی میں جا کر قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں اور نظام جماعت اور خلافت سے کسی کو دور کرنے کی وجہ بھی بن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خلافت کا ایک کام انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا بھی رکھا ہے۔
آج کل جماعت میں اتنی وسعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیدا ہو چکی ہے، اتنی وسعت اختیار کر چکی ہے جماعت کہ خلیفہ وقت کا ہر جگہ پہنچنا اور ہر معاملے کو براہ راست ہاتھ میں لینا ممکن نہیں ہے۔ اور جو انشاءاللہ ترقی ہوتی جائے گی جماعت کی، اس میں مزید مشکل پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ تو جو کارکن اور عہدیدار مقرر کیے گئے ہیں، اگر وہ خدا تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے اور تقویٰ سے کام لیتے ہوئے فیصلہ نہیں کریں گے، اپنے کام سر انجام نہیں دیں گے، تو وہ خلیفہ وقت کو بھی بدنام کر رہے ہوں گے اور خدا تعالیٰ کے آگے خود بھی گناہ گار بن رہے ہوں گے اور خلیفہ وقت کو بھی گناہ گار بنا رہے ہوں گے۔ بس خاص طور پر قاضی صاحبان اور ان عہدیداران اور امراء جن کے سپرد فیصلوں کی ذمہ داری بھی ہے، ان کو انصاف پر قائم رہتے ہوئے خلافت کی مضبوطی کا باعث بھی بننے کی کوشش کرنی چاہیے اور مضبوطی کا باعث بنے، ورنہ وہی لوگ ہیں جو بظاہر عہدیدار ہیں اور خلافت کے نظام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس جہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کامیاب فرمایا ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ہو کر اس کا تقویٰ اختیار کر کے کامیابیاں حاصل کرنے والے ہیں، نظام جماعت اور نظام خلافت کی مکمل اطاعت کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخ رو ہونے والے ہیں، وہاں میں ان تمام عہدیداروں اور جن کے سپرد بھی فیصلہ ہے، جن میں قاضی صاحبان بھی شامل ہیں، ان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم میں موافق کام کریں، ایسی بات نہ کریں جو آپ کو انصاف سے دور لے جانے والی ہو، جو تقویٰ سے ہٹی ہوئی ہو۔ خلیفہ وقت کے نمائندگی کا صحیح حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اگر نہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ضرور پکڑے جائیں گے، اور جو دنیاوی کارروائی ہوگی وہ تو ہوگی، خدا تعالیٰ کی سزا کے بھی مورد بن سکتے ہیں۔ بس یہ بہت خوف کا مقام ہے ہر عہدیدار کے لیے۔ عہدیدار بننا صرف عہدیدار بننا نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ ہے، اس کے رسول پر ایمان کا دعویٰ ہے، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا دعویٰ ہے، دین کو دنیا میں مقدم کرنے کا، دنیا پر مقدم کرنے کا دعویٰ ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم پر عمل کرو۔ زمانے کے امام نے جو تمہیں کہا ہے اس پر عمل کرو، خلیفہ وقت کی طرف سے جو ہدایات دی جاتی ہیں ان پر عمل کرو، ورنہ تمہاری قسمیں کھانا اور بلند بانگ دعوے کرنا کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے بے معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، اسے پتہ ہے، اس کے علم میں ہے کہ تم کہہ کیا رہے ہو اور کر کیا رہے ہو۔ ہم ہر اجتماع پر یہ عہد تو کرتے ہیں کہ خلیفہ وقت جو بھی معروف فیصلہ فرمائیں گے اس کی پابندی کرنی ضروری سمجھیں گے، لیکن بعض چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی پابندی نہیں کرتے، بلکہ قرآن کریم کے جو احکامات ہیں ان کی بھی تعمیل کرنے کی اور پابندی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جو کم از کم معیار ہیں اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں آپ کو جو ویسٹ کوسٹ کا جلسہ ہوا اور بہت ساری باتیں ہیں، باتیں شاید اور بھی سامنے آ جائیں، لیکن بہرحال عورتوں کی مثال اس وقت میرے سامنے ہے کہ میں نے اس طرف توجہ دلائی تھی ان کو کہ ہماری ہر عورت کا جو اس مغربی ملک میں رہتی ہے حیادار لباس ہونا چاہیے اور حجاب
ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ڈھانکنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے، یہ معمولی حکم نہیں، قرآن کریم نے خاص طور پر یہ فرمایا ہے، اس پر عمل کریں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس طرح کوئی توجہ نہیں تھی، بلکہ بعض عورتیں جن کو شاید لجنہ نے زبردستی نقاب پہنا دیے تھے، اپنے برقعے جو لجنہ کی طرف سے ملے تھے وہاں مسجد میں چھوڑ کر چلی گئیں، اور اب صفائی کرنے والے ان کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو اسلام نے حیا کا حکم عورت اور مرد بے شک دونوں کو دیا ہے، لیکن عورت کو خاص طور پر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ اپنا خیال رکھو، کیونکہ مردوں کی نظریں بے لگام ہوتی ہیں، اور یہ حکم دونوں کی بہتری کے لیے دیا گیا ہے۔ اس پر کسی کا کوئی خرچ نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، لیکن کیونکہ دنیا داری غالب ہے اس لیے اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم عمل کرو گے تو فلاح پانے والے ہوگے، اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، خدا تعالیٰ کے احکامات کو کھول کر بیان کر دینا ہے۔ اگر عمل کرو گے تو ہدایت پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، بیعت کا حق ادا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ صرف اس بات پر خوش نہ ہو جاؤ کہ ہم احمدی ہو گئے یا احمدی گھر میں پیدا ہو گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ میری بیعت کچھ فائدہ نہیں دے گی اگر اس کے ساتھ عمل صالح نہیں۔ پھر نماز ایک بنیادی حکم ہے جو انسان کی زندگی کا مقصد خدا تعالیٰ نے بتایا ہے، لیکن اس میں بھی ہمارے اچھے بھلے کارکن بھی سستی دکھا جاتے ہیں۔ بعض عہدے دار ہیں، باہر کام کر رہے ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں، جماعت میں یہاں آتے ہیں، شاید نماز بھی مسجد میں پڑھتے ہوں گے بڑے خوشو خضوع سے، لیکن ان کی بیویاں بتا دیتی ہیں کہ یہ نماز گھروں میں نہیں پڑھتے جب گھر میں ہوں۔ بس جب خدا تعالیٰ کے ایک انتہائی اہم حکم پر عمل نہیں تو پھر یہ دعویٰ بھی فضول ہے کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ پہلے اپنی حالتیں تو سنوارو، اور جب ایسی حالت ہو جائے کہ خدا تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ایک خاص کوشش ہو، تو تبھی سمعنا و اطعنا کا حق ادا کرنے والا ایک احمدی، ایک مومن کہلا سکتا ہے۔ اور جب یہ ہوگا، جب ایمان کے بعد اس میں ترقی کرتے چلے جانے کی کوشش ہوگی، جب اعمال صالحہ بجا لانے کی طرف توجہ ہوگی، تو پھر خلافت کے انعام سے فیض پاتے رہیں گے ایسے لوگ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ ان لوگوں سے کیا ہے، یا خلافت کے مقام سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، وہ لوگ تمکنت حاصل کریں گے، ان کے خوف کو امن میں خدا تعالیٰ بدلے گا جو ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ بجا لانے والے اور عبادت کرنے والے اور ہر طرح کے شرک سے پرہیز کرنے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے شکر گزار ہوں گے جو خلافت کی صورت میں انہیں ملا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ احمدیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جاری فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ اور کہیں یہ نظام جاری نہیں ہو سکتا۔ احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے خوش قسمت ہیں جن کو خلافت کی نعمت سے حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے کی وجہ سے حصہ ملا ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا غیر مشروط نہیں ہے، بلکہ بعض شرطوں کے ساتھ ہے، اور جب یہ شرطیں پوری ہوں گی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر تمکنت بھی حاصل ہوگی، خوف کی حالت بھی امن میں بدلتی چلی جائے گی۔ جماعت کے افراد اس بات کا کئی مرتبہ مشاہدہ کر چکے ہیں،
اور اس دور میں تو غیروں نے بھی دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ احمدیوں کی سکینت کے سامان فرماتا ہے، اور یہ بات غیروں کو بھی نظر آتی ہے۔ پہلے بھی میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، ایک مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ خلافت خامسہ کے انتخاب سے پہلے جو احمدیوں کی حالت تھی اس کو غیر بھی محسوس کر رہے تھے، اور بعض اس امید پر بیٹھے تھے کہ اب دیکھیں جماعت کا کیا حشر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ فرمایا تھا اس کو اس شان سے پورا فرمایا کہ دنیا دنگ رہ گئی، اور MTA کی وجہ سے غیروں نے بھی دیکھا کہ خوف امن میں ایسا بدلا کہ غیر احمدی پیر صاحب جو ہمارے ایک احمدی کے واقف تھے، ان کو کہا کہ میں یہ تو نہیں مانتا کہ تم لوگ سچے ہو، لیکن یہ میں مانتا ہوں یہ سارا نظارہ دیکھ کے کہ خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت تمہارے ساتھ ہے، تو خدا تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ تو لگتی ہے ضرور، لیکن ماننا میں نے نہیں۔ بس ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سب کچھ دیکھ کر بھی اپنی ہٹ دھرمی اور ضد پر قائم رہتے ہیں۔ پاکستان میں جو ظلم کی لہر آج کل چل رہی ہے یہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہ احمدی تو ترقی پر ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کے میدان تو وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو کسی جہاں ہم کوشش کرتے ہیں ختم کرنے کی تو ختم نہیں ہوتے، کس طرح ان کو ختم کریں۔ لیکن ان لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ اے دشمنان احمدیت، یاد رکھو کہ ہمارا مولا، ہمارا ولی وہ خدا ہے جو سب طاقتوں کا مالک ہے۔ وہ کبھی تمہیں کامیاب نہیں ہونے دے گا، اور اسلام کی ترقی اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اب دنیا میں مسیح موعود کے غلاموں نے لہرانا ہے، ان لوگوں نے لہرانا ہے جو خلافت علی منہاج نبوت پر یقین رکھتے ہیں، جو خلافت کے ساتھ منسلک ہیں، جو جماعت کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، جو حبل اللہ کو پکڑے ہوئے ہیں۔ بس تمہاری کوئی کوشش، کوئی شرارت، کوئی حملہ، کسی حکومت کی مدد خلافت احمدیت کو اس کے مقاصد سے روک نہیں سکتی، نہ جماعت احمدیہ کی ترقی کو روک سکتی۔ افراد جماعت کو بھی یاد رکھنا چاہیے، جیسا کہ میں نے کہا، تقویٰ پر چلنا، نمازوں کا قیام اور مالی قربانیوں میں بڑھنا انہیں خلافت کے فیض سے فیض یاب کرتا چلا جائے گا۔ بس اس کے لیے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ بھرپور کوشش کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے رحم سے وافر حصہ لینے والا ہو۔ اب میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اقتباسات رسالہ الوصیت میں سے جو آپ نے تعریف فرمائے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے میں نظام خلافت جاری رہنا ہے، یا جنہوں نے خلافت سے فیض پانا ہے، یا جنہوں نے جماعت سے منسلک رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، ان کے بارے میں فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اور چاہیے کہ تم بھی ہمدردی اور اپنے نفسوں کے پاک کرنے سے روح القدس سے حصہ لو کہ بجز روح القدس کے حقیقی تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتی، اور نفسانی جذبات کو بکلی چھوڑ کر خدا کی رضا کے لیے وہ راہ اختیار کرو جو اس سے زیادہ کوئی راہ تنگ نہ ہو۔ دنیا کی لذتوں پر فریفتہ مت ہو کہ وہ خدا سے جدا کرتی ہیں، اور خدا کے لیے تلخی کی زندگی اختیار کرو۔ درد جس سے خدا راضی ہو اس لذت سے بہتر ہے جس سے خدا ناراض ہو جائے، اور وہ شکست جس سے خدا راضی ہو اس فتح سے بہتر ہے جو موجب غضب الہی ہو۔ اس محبت کو چھوڑ دو جو خدا تعالیٰ کے غضب کے قریب کرے۔ اگر تم صاف دل ہو کر اس کی طرف آ جاؤ تو ہر ایک راہ میں وہ تمہاری مدد کرے گا، اور کوئی دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔
خدا کی رضا کو تم کسی طرح پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی رضا چھوڑ کر، اپنی لذات چھوڑ کر، اپنی عزت چھوڑ کر، اپنا مال چھوڑ کر، اپنی جان چھوڑ کر اس کی راہ میں وہ تلخی نہ اٹھاؤ جو موت کا نظارہ تمہارے سامنے پیش کرتی ہے۔ لیکن اگر تم تلخی اٹھا لو گے تو ایک پیارے بچے کی طرح خدا کی گود میں آ جاؤ گے، اور تم ان راست بازوں کے وارث کیے جاؤ گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ہر ایک نعمت کے دروازے تم پر کھولے جائیں گے۔ لیکن تھوڑے ہیں جو ایسے ہیں۔ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تقویٰ ایک ایسا درخت ہے جس کو دل میں لگانا چاہیے، وہی پانی جسے تقویٰ پرورش پاتی ہے تمام باغ کو سیراب کر دیتا ہے۔ تقویٰ ایک ایسی جڑ ہے کہ اگر وہ نہیں تو سب کچھ ہیچ ہے، اگر وہ باقی رہے تو سب کچھ باقی ہے۔ انسان کو اس فضولی سے کیا فائدہ جو زبان سے خدا طلبی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن قدم صدق نہیں رکھتا۔ دیکھو میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ آدمی ہلاک شدہ ہے جو دین کے ساتھ کچھ دنیا کی ملونی رکھتا ہے، اور اس نفس سے جہنم بہت قریب ہے جس کے تمام ارادے خدا کے لیے نہیں ہیں بلکہ کچھ خدا کے لیے اور کچھ دنیا کے لیے۔ بس اگر تم دنیا کے ایک ذرہ بھی ملونی اپنے اغراض میں رکھتے ہو تو تمہاری تمام عبادتیں عبث ہیں۔ فرمایا اگر تم اپنے نفس سے در حقیقت مر جاؤ گے تب تم خدا میں ظاہر ہو جاؤ گے، اور خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔ وہ گھر بابرکت ہوگا جس میں تم رہتے ہوگے، اور ان دیواروں پر خدا کی رحمت نازل ہوگی جو تمہارے گھر کی دیواریں ہیں، اور وہ شہر بابرکت ہوگا جہاں ایسا آدمی رہتا ہوگا۔ اگر تمہاری زندگی اور تمہاری موت اور تمہاری ہر ایک حرکت اور تمہاری نرمی اور گرمی محض خدا کے لیے ہو جائے گی، اور ہر ایک تلخی اور مصیبت کے وقت تم خدا کا امتحان نہیں کرو گے اور تعلق کو نہیں توڑو گے بلکہ آگے قدم بڑھاؤ گے، تو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ تم خدا کے ایک خاص قوم ہو جاؤ گے۔ تم بھی انسان ہو جیسا کہ میں انسان ہوں، اور وہی میرا خدا تمہارا خدا ہے۔ بس اپنی پاک قوتوں کو ضائع مت کرو۔ اگر تم پورے طور پر خدا کی طرف جھکو گے تو دیکھو میں خدا کی منشا کے موافق تمہیں کہتا ہوں کہ تم خدا کی ایک قوم برگزیدہ ہو جاؤ گے۔ خدا کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھاؤ اور اس کی توحید کا اقرار نہ صرف زبان سے بلکہ عملی طور پر کرو، تاکہ خدا بھی عملی طور پر اپنا لطف و احسان تم پر ظاہر کرے۔ کینہ وری سے پرہیز کرو اور بنی نوع سے سچی ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ۔ ہر ایک راہ نیکی کی اختیار کرو، نہ معلوم کس راہ سے تم قبول کیے جاؤ۔ فرمایا تمہیں خوشخبری ہو کہ قرب پانے کا میدان خالی ہے۔ ہر ایک قوم دنیا سے پیار کر رہی ہے، اور وہ بات جس سے خدا راضی ہو اس کی طرف دنیا کو توجہ نہیں۔ وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازے میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ اپنے جوہر دکھلائیں اور خدا سے خاص انعام پاویں۔ یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا، تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا، اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ بس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے، کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے تا خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعوے بیت میں صادق اور کون کاذب ہے۔ فرمایا خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جو لوگ ایمان لائے ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی ملونی نہیں، اور وہ ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں، اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجے سے محروم نہیں، ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور خدا فرماتا ہے کہ وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی جماعت کے بارے میں جو توقعات ہیں ان کو اس میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلافت احمدیہ سے سچا اور وفا کا تعلق قائم فرمائے۔ اطاعت کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی باتوں کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ خلافت کے انعام سے ہمیشہ سب فیض یاب ہوتے رہیں۔ الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر